دنیا میں کہاں کہاں سویلین مقدمات کی سماعت فوجی عدالتوں میں ہو چکی ہے۔ عام شہریوں کے مقدمات کو فوجی عدالتوں میں لانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار ڈاکٹر فاروق سلیم اپنے کالم بعنوان فوجی عدالتیں میں لکھتے ہیں کہ ترکیہ میں سویلین سماعتیں فوجی عدالتوں میں ہو چکی ہیں۔ ان میں سے اکثر کو حق بجانب اور قانونی تقاضوں کے مطابق قرار دیا گیا ہے۔ سویلین کے مقدمات کی فوجی عدالتوں میں سماعتیں بنگلہ دیش میں بھی ہوئیں، جہاں ان مقدمات کی اکثریت کو درست طریقہ کار کے تحت مانا گیا۔ نائجیریا میں فوجی عدالتوں نے سویلین کے مقدمات کی سماعت کی۔ یہاں کچھ مقدمات پر تنقید بھی ہوئی، لیکن اکثریت کو درست تسلیم کیا گیا۔ کولمبیا میں سویلینز کے مقدمات کی سماعت فوجی عدالتوں میں ہوئی۔ ان میں سے بہت سے مقدمات بین الاقوامی پڑتال کے عمل سے گزرے اور درست قرار پائے۔ فلپائن میں سویلین مقدمات کی سماعت فوجی عدالتوں میں ہوئی۔ کچھ مقدمات کو ناانصافی پر مبنی کہا گیا، لیکن اکثریت کو قانونی تقاضوں کے مطابق مانا گیا۔ ہندوستان میں بھی سویلین مقدمات کی سماعت فوجی عدالتوں میں ہو چکی ہے، جہاں ان مقدمات کی اکثریت کو درست اور قانون کے مطابق تسلیم کیا گیا۔ پیرو میں فوجی عدالتوں نے سویلین مقدمات کی سماعت کی۔ کچھ پر تنقید ہوئی، لیکن اکثریت کو درست مانا گیا۔ سری لنکا میں فوجی عدالتوں کو سویلین مقدمات کی سماعت کے لیے استعمال کیا گیا، جہاں ان مقدمات کی بڑی اکثریت کو قانونی تقاضوں کے مطابق تسلیم کیا گیا۔ یوکرین نے فوجی عدالتوں کو سویلین مقدمات کی سماعت کے لیے استعمال کیا۔ ان میں سے اکثر مقدمات کو ضروری ضابطۂ کار کے مطابق مانا گیا۔ وینزویلا نے سویلین مقدمات کی سماعت فوجی عدالتوں میں کی، جہاں ان مقدمات کی شفافیت، سیاسی پس منظر اور مقدمے کی نوعیت کے مطابق مختلف درجات میں رہی۔ انڈونیشیا میں سویلین مقدمات کی سماعت فوجی عدالتوں میں ہو چکی ہے۔ ان مقدمات کی اکثریت کو بھی درست اور مبنی بر انصاف تسلیم کیا گیا۔ تھائی لینڈ میں فوجی عدالتوں کو سویلین مقدمات کی سماعت کے لیے استعمال کیا گیا، بالخصوص جب سیاسی حالات بدامنی کا شکار تھے۔ وہاں بھی ان مقدمات کی اکثریت کو درست مانا گیا۔ برطانیہ میں سن 2011 کے برطانوی فسادات کے جواب میں سمری کورٹس بنائی گئی۔ امریکہ کی سمری کورٹس فیڈرل رائٹس ایکٹ کے تحت قائم کی گئی تھی۔ اٹلی نے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی۔ جاپان نے سمری کورٹس تشکیل دی۔ کینیڈا میں ہنگامی اقدامات کا قانون یا ایمرجنسی میجرز ایکٹ لاگو کیا گیا تاکہ خصوصی عدالتیں قائم کی جا سکیں۔ فرانس نے ایمرجنسی ایکٹ کی حالت میں اور اسپین نے آرگینک لا آن پبلک سیکیورٹی کے تحت خصوصی عدالتیں تشکیل دی۔ ذیل میں ایسے ممالک کی ایک جزوی فہرست دی جا رہی ہے جہاں سویلین مقدمات کی سماعت فوجی عدالتوں میں ہو چکی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ، مصر، چین، ترکیہ، الجیریا، بنگلہ دیش، میانمار، ہندوستان، تھائی لینڈ، ساؤتھ کوریا، فلپائن، ایران، شام، روس، کولمبیا، پیرو، گوئٹے مالا، ایل سلواڈور، ہنڈراس، ارجنٹینا، چلی، وینزویلا، پیراگوئے، یوراگوئے، برازیل، میکسیکو، کیوبا، لبنان، عراق، لیبیا، تیونس، مراکو اور سعودیہ عرب۔ عام شہری فوجی عدالتوں میں کیوں لائے جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات کار فرما ہوتی ہیں۔ ایک تناظر یہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی عام شہری پر یہ الزام ہو کہ اس نے فوج کے خلاف یا فوج پر براہ راست اثر انداز ہونے والا جرم کیا ہے، اس زمرے میں وہ مقدمات آتے ہیں جن میں فوجی تنصیبات یا اہلکاروں پر حملہ کیا گیا ہو، جاسوسی کی گئی ہو یا غداری کا ارتکاب ہوا ہو۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہو یا ہنگامی حالات ہو جن میں حکومت اس بات پر یقین رکھتی ہو کہ مقدمات کی فوری اور بہتر سماعت کے لیے فوجی عدالتیں زیادہ موزوں رہیں گی۔ ریاست پاکستان کا قانونی نظام ایک جامع نظام ہے جو فوجی عدالتوں کے نظام انصاف کو بھی نظم و ضبط میں لاتا ہے، جس میں قانونی اصولوں کی پاسداری اور انسانی حقوق کا احترام یقینی بنایا جاتا ہے۔ اس نظام میں ایسے عام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک بہترین طریقہ کار اور دفاعی نظام موجود ہے جن کو فوجی عدالتوں میں لایا جائے۔ اس نظام کار میں جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک ملزم کو بے گناہ سمجھے جانے کے قانونی اصول پر بھی بلا کسی سمجھوتے کے عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ عام شہریوں کو قانونی مشیر یا وکیل کے حق کی فراہمی بھی یقینی بنائی جاتی ہے تاکہ ان کی طرف سے قانونی نمائندگی اور دفاع و تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ علاوہ ازیں فوجی عدالتوں میں مقدمے کے خلاف اپیل کرنے کا ایک بہترین نظام موجود ہے، جس کی موجودگی میں کسی بھی مقدمے کی کارروائی اور شفافیت کا باریک بینی سے جائزہ لینے کا موقع موجود رہتا ہے۔ اس سب سے دو اہم نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خصوصی عدالتوں کی تشکیل کوئی انوکھا یا غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ ممالک میں بھی رائج ہے۔ دوسرا یہ کہ فوجی عدالتوں نے متعدد مقدمات کی سماعت کر کے اپنی اس صلاحیت کو منوایا ہے کہ وہ مطلوبہ طریقہ کار اور انسانی حقوق کے عالمی پیمانوں کے مطابق کام کر سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔